اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جامعہ انوار القرآن درجہ ثانویہ کے طالب علم مولوی حذیفہ سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور 5 سے 6 منٹ میں عظمت قرآن کریم کی عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں مولوی حذیفہ جرار صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب ہے کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یا الہی آج تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر سے نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر کے جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس پیغمبر کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ واجب الاحترام قابل فخر علماء کرام مائدین شہر اہلیان علاقہ، آج جامعہ کے اس احاطے میں انعقاد پذیر یہ خوبصورت پروگرام جس کے توسط سے آپ حضرات کے سامنے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بچہ جب مدرسے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور وہ استاد کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے تو اس استاد کے سامنے آ کر بیٹھنے کے بعد استاد اس کے سامنے ایک ایسی کتاب رکھتا ہے کہ جس کتاب کے مثل اس کائنات میں کوئی کتاب نہیں۔ میں یہ بات یوں نہیں کر رہا بلکہ اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں صحیفوں کا نزول فرمایا، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تورات کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، لیکن اللہ نے صحیفوں کو نازل کرتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ لا ریب فیہ تورات کو نازل کیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا ریب فیہ زبور کو نازل کیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا ریب فیہ انجیل کو نازل کیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا ریب فیہ۔ لیکن جب بات قرآن مقدس کی آئی، جب بات قرآن مطہر کی آئی، جب اس کتاب کی آئی جو منزل من السماء ہے، تو رب اس کا تعارف اس انداز میں کراتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کا یہی اعجاز ہے، قرآن کی یہی تو عزت، یہی تو عظمت ہے جو دنیا کی تمام کتابوں سے اس کتاب کو ممتاز کرتی ہے۔ پھر اگر اس سے بھی بڑھ کر اس قرآن کی عظمت دیکھنا ہو تو رب کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اب اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ قرآن کی ہیبت، قرآن کے جلال، قرآن کے رعب، قرآن کے دبدبے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے اسی قرآن کو ایک معصوم بچے کے سینے میں محفوظ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ قرآن میرا نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ نے ماں قبل انبیاء پر بھی معجزات کو نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو معجزہ عطا کیا وہ لاٹھی کا معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا کیا وہ اونٹنی کا معجزہ تھا۔ میرے آپ کے محبوب کو اللہ نے جامع المعجزات بنا کر بھیجا۔ ہاں جناب، وہ دیکھ انگلی کا اشارہ، چاند دو ٹکڑے، میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ہاں وہ دیکھ جب میرا نبی چلے تو بادل صاحبان بن جائے، میرے نبی کا معجزہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام چلے تو در جھک کر سلام کرے، میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ نے اسی طرح میرے محبوب کو بہت سے معجزات عطا کی ہے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ میرے نبی کو وہ عطا کی ہے کہ جس معجزے نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ جس طرح نبوت قیامت کی صبح تک رہے گی، وہ معجزہ بھی قیامت کی صبح تک رہے گا۔ وہ معجزہ قرآن حکیم ہے۔ ربا تو اپنے معجزے کی حفاظت کیسے فرمائے گا؟ فرمایا وہ دیکھ ایک نقشہ میں پہلے کھیل چکا ہوں۔ جب اپنا لشکر بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے نکلا تھا تو میں نے آسمانوں سے ابابیلوں کو اتار کر دنیا کو بتایا تھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور 1400 سال بعد میں اللہ اسے اپنے کتاب اللہ کا دفاع ان معصوم ابابیلوں کے سینوں میں محفوظ کرا کر دنیا کو بتاؤ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگلی بات
یہ قرآن جو ان معصوم بچوں کے سینے میں محفوظ ہو رہا ہے، یہ محفوظ کر کون ہے؟ یہی مدارس ہیں، یہی دین کے مراکز ہیں۔ میں تجھے اس مدرسے کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ جہاں پڑھانے والے خود رسول اللہ کی ذات ہے، جہاں پڑھنے والے وہ ذات ہے کہ جس جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ استاد کا بھی انتخاب ہو گیا، شاگردوں کا بھی انتخاب ہو گیا۔ جی ہاں، مدرسے کا قیام بھی عمل میں آ گیا۔ مدرسے کا نام اصحاب صفہ ہے، استاد کا نام آمنہ گلال ہے۔ جی ہاں، طالب علموں کا بھی انتخاب ہو گیا۔ اللہ نے جماعت صحابہ کو طالب علموں کی صورت میں وہاں بھیج دیا۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی، رب نے کہا اے محبوب لا، میں تیرے محبوبوں کا، تیرے شاگردوں کا امتحان لینے لگا ہوں۔ ربا امتحان کیسا؟ فرمایا آجا، اپنے شاگردوں کو لیا، بدر قائم کیا، یہ امتحان ہے، احد قائم کیا، یہ امتحان ہے، خیبر قائم کیا، یہ امتحان ہے۔ ربا تو نے نبی کا انتخاب بطور استاد کر دیا، بطور شاگرد جماعت صحابہ کا انتخاب کر دیا۔ ربا تعلیم مکمل ہو گئی۔ ربا تو نے امتحان بھی بدر کی صورت میں لے لیا، احد کی صورت میں لے لیا، خیبر کی صورت میں لے لیا، تبوک کی صورت میں لے لیا۔ ربا نتیجہ کیا آیا؟ فرمایا نتیجہ دیکھنے، کھول قرآن، نتیجہ بتانے لگا ہوں۔ ربا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی وہ رب سے راضی۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، بس میرے اندھیرے کی فکر چھوڑ، اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ زندگی اسی حسن عمل کا نام ہے، حق کو جاویدہ، باطل کو نصف و نابود کرتے چلو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے جامعہ حاضہ درجہ ثابیہ کے طالب علم مولوی حذیفہ جرار صاحب، جو ابتدا ہی سے جامعہ میں متعلم رہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ جامعہ میں خطابت و تقریر کی تربیت بھی دی جاتی ہے، اور مولوی حذیفہ یہ اسی بات کا مظہر ہے کہ الحمدللہ جامعہ سے تربیت حاصل کرنے والے طلباء معاشرے میں اپنی خطابت و تقریر کے ذریعے علم و ہدایت کی شمع بہت اچھے انداز میں روشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فضلاء اور تمام جامعات کے فضلاء کے علم و عمل میں بے حد برکتیں نصیب فرمائے۔